بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز عموماً معاشرے میں ادھر ادھر کے پھیلے ہوئے مسائل سے ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر ایک جامع اور سحر حاصل گفتگو آپ کے ساتھ کی جائے۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے، اور وہ ہے بیٹی ایک رحمت ہے۔ عموماً ہم کبھی بھی بیٹی کے موضوع پر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کر رہے ہوتے، اور ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا کہ اللہ مجھے بیٹی کی رحمت سے نواز دے۔ اگر کوئی دعا بھی مانگتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں بیٹے کی نعمت سے نواز دے، یعنی رحمت سے زیادہ نعمت مانگنے کی کوشش میں ہوتے ہیں ہم لوگ۔ اور پھر اسی طرح اگر کوئی باپ بیٹی کی پیدائش پر مٹھائی بانٹ جائے تو وہ ایک ہیڈ لائن بن جاتی ہے، اس پہ ایک ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی فلاں کے گھر بیٹی ہوئی تو اس نے مٹھائی بانٹ لی۔ گویا یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ کسی نے معاشرے سے الگ ہو کر سوچا اور بیٹی کو کی رحمت کو دنیا میں آنے کی خوشی کے ساتھ تعبیر کیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اگر ہم بحیثیت ایون یہ بات میل کے طبقے کے ساتھ نہیں، فیمیل کے ساتھ ہی ہے کہ ماں بھی اگر جس وقت یہ خوشخبری سنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، تو سب سے پہلے ماں کے بھی دل میں یہی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا کرے۔ بہرحال خالق دو جہان کا کام ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، اور جس کو چاہے اولاد کی رحمت سے یا نعمت سے محروم کر دے۔ یہ سب خالق دو جہان پر ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر بیٹی جیسی رحمت آتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، اور ہمیں آگے چل کر اس کے لیے کیا سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ بیٹی جو ہے وہ کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی۔ بیٹی اس وقت بوجھ بن جاتی ہے جب ہم اپنی تمام تر جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں وہ اپنے بیٹے پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور بیٹی سے اس تمام نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ جائیداد تک کے معاملات کو تو الگ رہنے دیجیے، وہ تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی بچی کو بہترین تعلیم میں بھی حصے دار بنانے پر فوقیت نہیں دے رہے ہوتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ بیٹا جو تعلیم حاصل کرے بیٹی اس طرف جائے ہی نہ۔ یعنی اگر بیٹا پرائیویٹ اسکول پہ پڑھ رہا ہے تو بیٹی گورنمنٹ کے اسکول میں چلی جائے، بیٹا پرائیویٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تو بیٹی گورنمنٹ کے یونیورسٹیز میں چلی جائیں، یا گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھ کر کسی نہ کسی طرح سے پل بھر جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیدائش کے فوراً بعد سے ہی ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ پرائے گھر کی ہے۔ بھئی یہ کیوں کر پرائے گھر کی ہے جب خالق دو جہان نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے؟ یہ ہمارے اپنے گھر کی نعمت ہے، ہمارے اپنے گھر کی رحمت ہے۔ ہم اسے پرائے گھر کی بیٹی کیوں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کی پیدائش کے بعد یا اس کے بڑے ہوتے ہی ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جی جتنی جلدی کوئی بہتر رشتہ مل جائے ہم اس کو اپنے گھر سے رخصت کر دیں۔ یاد رکھیں بے شک اولاد کی نکاح کا کرنا جو ہے وہ والدین پر فرض ہے، اور 18 سال کی عمر کے بعد ہمیں ضرور اس معاملے پہ سوچنا ہوتا ہے، مگر سب سے بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب ہم اپنی بیٹی کو یا اور اپنے بیٹے کو کسی مخصوص مقام پر پہنچا دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے اس کو گریجویشن کروا کر یا میٹرک کروا کر یا ایف ایس سی کروانے کے بعد بیاہ دینا کہ اب یہ ذمہ داری کوئی اور اٹھا لے گا، کسی اور کے سر پر ہو جائے گی اور ہم اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ نہایت بے وقوفانہ حرکت ہے۔ عموماً ایسے گھرانوں میں جہاں پر بیٹیوں کو اس طریقے سے ودا کر دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ان کو نصیحت کر دی جاتی ہے کہ بھئی زندہ جا رہی ہو اور مر کے نکلنا، کیوں بھئی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہوتے ہو؟ کیا یہ کسی بھی طرح جینوین ہے کہ ہم اپنی اولاد کو یہ کہیں کہ وہاں سے تم مر کے لاش کے صورت میں نکلنا؟ ہم اپنی اولاد کو یہ اعتماد کیوں نہیں دیتے کہ بیٹا ہم آپ کو رخصت کر رہے ہیں، ہماری پوری کوشش تھی، ہم نے نہایت جگہ مناسب دیکھ کر آپ کے ہاتھ پیلے کیے ہیں، اگر آپ تو اول تو کوشش کیجئے کہ اس ماحول میں رچ بس جائیں، اور عموماً بیٹیاں رچ بس جانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، اس کے باوجود بسا اوقات ان کو نہایت نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت والدین اگر ان کو صرف اسی بات پہ لگائے رکھیں کہ اب تمہاری لاش ہی وہاں سے لکھے گی، تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی لاشیں ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، مگر ہم لوگوں کو اس وقت
بعد میں ہوش آتا ہے جب یہ لاش اٹھ جاتی ہے، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہ تو ہم قانونی چارہ جوئی کر پا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے والدین ہیں، بہت سے غریب، بہت سے امیر ترین والدین ہیں جو بعد میں کسی بھی طرح نہ تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعے انصاف حاصل کر سکے ہیں، کئی معاملات میں ان کو سر جھکانا پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو اگر بیاہ دیں تو پلیز اس کے ساتھ رابطے میں رہیں، اس سے حقائق جاننے کی ضرور کوشش کریں۔ بہت سے لوگ جب آپ کے گھر سے آپ کی بیٹی کو 18 سال کی لے جاتے ہیں، گریجویشن کے بعد لے جاتے ہیں، چونکہ حالات ایسے ہیں کہ صرف ایک مرد کی کمائی سے وقت گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کوشش کرتے ہیں ہماری بیوی بھی ملازمت کر لے، کوئی ہنر سیکھ لے، کسی اسکل کے ذریعے کمانا شروع کر دے، جو کہ نہایت مناسب اور بہترین ہے۔ اگر تو والدین ہی اس کو یہ اسکل دے دیتے تو بہت بہتر ہوتا کہ وہ پہلے سے ہی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی۔ لیکن شادی کے بعد بھی اگر بچیاں ایسا سوچتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے بلکہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بچی کسی بہت نامساعد حالات کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے، بری طرح پس رہی ہے، اس کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے، وہ بچوں کو لک آفٹر نہیں کر پا رہی، وہ مجبور ہے کہ اسے صبح سے شام تک کمانا ہے اور کما کے گھر کے اخراجات پورے کرنے ہیں، ادروائز وہ نہایت مشکل حالات سے دوچار ہو جائے گی، وہ خود ہی بچوں کی فیس بھی پے کرتی پھر رہی ہے، اور ایسا بہت سے بچوں کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ اپنی بچی کو مزید پریشرائز کیا جائے، اس سے ضرور حوال لیتے رہا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو، یہ بالکل پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم اپنی بچیوں، کیونکہ بہت سے گھر اس وقت آباد نہیں رہ پاتے جب مائیں غیر ضروری طور پر انٹرپشن کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ غیر ضروری انٹرپشن کی بجائے صرف اپنی بچیوں کی صحت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے ان کو بہترین مشوروں سے نوازیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ہم اپنی بچی کے لیے بہتر ماحول بنا سکیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑا اور فساد ہی سب کچھ معنی رکھتا ہے، ہم اس کے بغیر مل جل کر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ بھی اپنی بچیوں کا بہت ساتھ دے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔